بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم اپنے اس سلسلے میں ایک نئی چیز کا اضافہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے تحریک آزادی یعنی فریڈم موومنٹ۔ تو اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے جس ایونٹ کو ڈسکس کریں گے وہ ہے 1857 کی لڑائی۔ تو 1857 کی لڑائی جو ہے اس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے یا اس کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کی مکمل تفصیل ہم آج کی اس بحث میں دیکھیں گے، اس سیٹنگ میں دیکھیں گے۔ تو 1857 کی جو لڑائی ہے اس کو آپ نے نام سنا ہوگا 1857 کی جنگ آزادی کا بھی، اور بعض لوگ اس کو 1857 کی غدر یا بغاوت کا نام بھی دیتے ہیں، یا ریولٹ آف 1857 کا نام بھی دیتے ہیں۔ تو آیا یہ جنگ آزادی ہے، یہ بغاوت ہے، یا یہ کوئی تیسری چیز ہے؟ اس پر ہم آج بحث کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کی تفصیل دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بنیادی طور پر اس ایونٹ کے متعلق یہ جو 1857 میں جو واقعہ پیش آیا، جو جنگ لڑی گئی انڈینز اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے آفیشلز یا آرمی کے درمیان جو جنگ لڑی گئی، اس کے متعلق بنیادی طور پر 3 مکاتب فکر یا 3 سکولز آف تھاٹس یا 3 قسم کی اوپینینز پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 1857 کی جو لڑائی ہے یہ جنگ آزادی ہے۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بغاوت تھی، ایک منظم اور ایک باقاعدہ مسلح قسم کی بغاوت تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف۔ اور تیسرا مکتبہ فکر ہے وہ اس کو ایک سازش سمجھتا ہے، وہ اس کو ایک پری پلانڈ اسکرپٹ کا حصہ سمجھتا ہے، یا ایک پہلے سے ایسا نظام تیار کیا گیا کہ اس سے کچھ مطلوبہ نتائج جو وہ چاہتے تھے وہ حاصل کر سکیں، اس کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا۔ تو یہ 3 مکاتب فکر ہیں، ان میں سے صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے، اور ان کے کیا کیا دلائل ہیں، تو اس کو ہم اب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اسکول آف تھاٹ جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے جو 1857 کے اس ایونٹ کو، اس انسیڈنٹ کو وار آف انڈیپینڈنس کا یا جنگ آزادی کا نام دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اس کو جنگ آزادی سمجھتے ہیں یا جنگ آزادی کہتے ہیں، ان کے جو دلائل ہیں، جو ان کی سب سے اہم اور مضبوط دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جو انگریز تھے یا جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، وہ بنیادی طور پر وہ ہندوستانی نہیں ہیں۔ ان کا ہندوستان سے کوئی تعلق نہ تو نسلاً ہے، نہ عقیدے مذہب کی بنیاد پر ہے، نہ رنگ اور زبان کی بنیاد پر ہے، نہ ہی ثقافت کی بنیاد پر ہے۔ اور جو وسائل ہیں ہندوستان کے، اس پر جو ملکیت کا حق ہے وہ بہرحال ہندوستانیوں کا ہے۔ ہندوستانیوں کی مرضی سے ان وسائل کو استعمال کیا جانا چاہیے، اور ان کے اوپر یعنی ہندوستانیوں کے اوپر ان وسائل کو ان کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جانا چاہیے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستانی ہونے کے ناطے چونکہ ہندوستان ہمارا ہے، اور جو انگریز ہیں وہ ایلینز ہیں، فارنرز ہیں، وہ ہمارے وسائل پر قبضہ کر رہے ہیں، وہ ہمارے مذہب کے لیے خطرہ ہیں، وہ ہمارے کلچر کے لیے خطرہ ہیں، اور وہ ہم سے ہمارے اوپر حکومت کا اختیار بھی ایک غیر ملکی طاقت سلب کر رہی ہے۔ تو لہٰذا ہم کمپنی کی اس اجارہ داری کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس سے آزادی حاصل کریں۔ چنانچہ اس مقصد کے تحت 1857 کی جنگ لڑی گئی، اور چونکہ ہندوستانی جو ہیں وہ ایک غیر ملکی جو ڈومیننس تھی اس کے خلاف کھڑے ہوئے، اس لیے ہندوستانیوں کے لیے یہ جنگ آزادی کا درجہ رکھتی ہے۔ جب میں ہندوستان کی بات کرتا ہوں تو اس سے مراد 1857 کا ہندوستان، جس میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش تینوں شامل ہیں، میں متحدہ ہندوستان کی یا انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہندوستانی اس کو جنگ آزادی اس لیے قرار دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک غیر ملکی سامراج، ایک بیرونی غلبے کے خلاف
یا بیرونی طاقت کے اثر کو زائل کرنے کے لیے، اپنے وسائل پر اپنا حق حاصل کرنے کے لیے یہ جنگ لڑی، اس لیے یہ جنگ آزادی ہے۔ پھر وہ ایک سوال بھی اٹھاتا ہے، یہ مکتبہ فکر یا یہ نظریہ جو لوگ رکھتے ہیں، وہ ایک سوال بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں جب 1757 میں جنگ لڑی گئی تو اس کو جنگ آزادی آپ بھی مانتے ہیں، امریکہ بھی جنگ آزادی کہتا ہے، تو ہماری جنگ جو ہے یہ جنگ آزادی کیوں نہیں ہے؟ ہماری جنگ جو آپ کے خلاف، آپ کے غلبے کے خلاف لڑی گئی، اس کو بغاوت کا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ یا پھر دوسرا سوال یہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے یا اٹھایا جاتا بھی ہے کہ خود برطانیہ کے اندر کوئی ہندوستانی تجارتی کمپنی جائے اور وہ رفتہ رفتہ اس کی تمام سیاست پر اور تمام تجارت پر اور تمام وسائل پر قبضہ کر لے اور برطانوی لوگوں کو غلام بنا لے، اور پھر اگر برطانیہ کے شہری اس بیرونی تجارتی کمپنی کے غلبے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں منظم انداز میں، تو کیا پھر یہ برطانوی اور انگریز دانشور اور مورخین اس واقعے کو بھی غدر ہی لکھیں گے، بغاوت یا میوٹنی کا نام دیں گے، یا اس کو جنگ آزادی کا نام دیں گے؟ تو چونکہ جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اس کا ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ تو ایتھنیکلی تھا، نہ لنگوسٹک کوئی تعلق تھا، نہ کوئی کلچرل تعلق تھا، اور ایون ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی ان میں اختلاف تھا۔ تو اس حوالے سے being the native and residents of Indian subcontinent، جو لوگ بھی یہاں کے باسی ہیں، ان کے لیے یہ جنگ آزادی کا درجہ رکھتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا اسکول آف تھاٹ، یعنی جو لوگ اس کو ایک منظم بغاوت، غدر، میوٹنی، ریوولٹ، ریبیلین اس طرح کے نام دیتے ہیں، کہ وہ کس بنیاد پر اس کو ایک بغاوت سمجھتے ہیں یا بغاوت قرار دیتے ہیں۔ تو یہ اسکول آف تھاٹ جو اس واقعے کو ایک غدر یا بغاوت سمجھتا ہے یا بغاوت کا نام دیتا ہے، تو وہ جو اپنے حق میں دلائل پیش کرتے ہیں اپنے نظریے کے حق میں، اس میں پہلی چیز جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے روزگار کا ایک ذریعہ تھی، وہ لوگوں کو روزگار مہیا کر رہی تھی، ایک کمپنی تھی نا۔ تو جب لوگ اپنے ادارے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، جس ادارے سے وہ ملازمت سے منسلک ہوں یا جس سے وہ تنخواہ لیتے ہوں اور اس تنخواہ کے اس اپنی خدمات پر انجام دیتے ہوں، تو وہ ادارہ اس کو اپنے خلاف بغاوت ہی سمجھے گا اگر اس کا کوئی امپلائی اس کے خلاف کھڑا ہوگا۔ ایک آرگومنٹ تو یہ پیش کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی، اس نے مختلف سٹیٹس کے ساتھ، جو اس وقت کی جو مختلف شاہی ریاستیں تھیں چھوٹی چھوٹی، کیونکہ ہندوستان اس وقت سیاسی طور پر تقسیم تھا، تو ان ریاستوں کے جو ڈیفنس کی ذمہ داریاں تھیں وہ ٹھیکے پہ لے رکھی تھیں ایسٹ انڈیا کمپنی میں۔ تو لوگوں کو جو سیکیورٹی پرووائیڈ کی جا رہی ہے، ان کے جان کو، ان کے مال کو، ان کی جائیداد کو، وہ کمپنی کی ذمہ داری ہے۔ تو جب کوئی کمپنی کے خلاف کھڑا ہوگا تو وہ دراصل وہ لوگوں کی اس سیکیورٹی کو، جو ان کی جان اور مال کو دی جاتی ہے، اس کو تھریٹ کرے گا اور اس کو بغاوت قرار دیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے بھی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا موقف ہے اور جو انگریز مورخین اس کو جو سمجھتے ہیں، یا غیر ہندوستانی لوگ بھی جو ہیں، وہ اس کو ایک بغاوت کا نام یا میوٹنی کا نام دیتے ہیں۔ پھر تیسری جو دلیل پیش کی جاتی ہے اس اسکول آف تھاٹ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ جنگ آزادی جو تھی، جو ہندوستان جس کو جنگ آزادی کا نام دیتے ہیں، اگر یہ واقعی جنگ آزادی ہوتی تو یہ پوری عوام میں مقبول ہوتی اور عوام اس میں حصہ لیتی، اس جنگ کو لڑتی اور آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ چند مخصوص علاقوں تک، جس کے راجے، مہاراجے، نواب وغیرہ جو تھے، ان کی حکمرانی کو ختم ہونے کا اندیشہ تھا،
تو ان علاقوں میں ان رؤساء نے، ان بادشاہوں نے، ان نوابوں نے، ان سلاطین نے یہ ایک پلاننگ کی کہ کس طرح ہم اپنی طاقت کو، اپنی سیاسی قد کاٹ کو، اپنی حکومت کو قائم رکھی۔ تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کمپنی کو اگر بے دخل کر دیا جائے ہندوستان سے تو پھر ہمارا اقتدار قائم رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے ایک مسلح کوشش کی کمپنی کو بے دخل کرنے کی، کمپنی کے خلاف انہوں نے ایک جنگ چھیڑی تاکہ وہ اپنے اقتدار کو قائم رکھ سکیں۔ لہٰذا اس بنیاد پر بھی یہ بغاوت ہے۔ یہ بغاوت اس لیے ہے کہ یہ چند متاثرہ لوگ، جیسے وہ باقاعدہ وہ مینشن کرتے ہیں، بہادر شاہ ظفر تھے، نانا صاحب تھے، جھانسی کی رانی تھی، اودھ کے نواب تھے، تو اس طرح کے 4-5 جو ریاستیں تھیں یا نواب یا حکمران تھے، ان لوگوں کے علاوہ پورا ہندوستان اس کی لپیٹ میں نہیں آیا۔ تو چونکہ پورا ہندوستان اس کی لپیٹ میں نہیں آیا، چونکہ عام ہندوستانی جو تھے وہ کمپنی کو بقول ایسٹ انڈیا کمپنی کے اور چند انگریز مورخین کے، جو عام ہندوستانی تھے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے مطمئن تھے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور نہ ہی انہوں نے کمپنی کے خلاف کوئی مسلح جدوجہد کی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے چند لوگوں کے مفاد پر اگر ضرب پڑ رہی تھی اور ان چند لوگوں نے اگر کمپنی کے خلاف جنگ لڑی ہے تو اس کو ہم جنگ آزادی کا نام نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اس مکتبہ فکر یا اسکول آف تھاٹ کی ایک اور دلیل اپنے حق میں یہ بھی ہے کہ یہ مسلح جدوجہد صرف اور صرف ملٹری تک محدود تھی اور چند نوابوں تک۔ ان کے نزدیک مختلف نوابوں کی جو فوج تھی اس کو ان نوابوں نے اکسایا، اور اس کے علاوہ ایک واقعہ جو خود کمپنی کی اپنی فوج کے اندر پیش آیا، جس میں وہ جو کارتوس تھے اس زمانے کے، جن کو ایک طرح کی پیکنگ ہوتی تھی تاکہ اس کو موائسچر سے بچایا جا سکے، تو اس کے متعلق یہ افواہ پھیل گئی کہ اس کے اندر گائے کی اور سور کی یعنی پیگ اور کاؤ کی چربی شامل کی جاتی ہے اس کی لیئر بنانے کے لیے، اور پھر جب وہ گولی فائر کی جاتی تھی اس کے لیے پہلے اس کی کورنگ کو دانتوں سے اکھاڑنا پڑتا تھا۔ اب جو پیگ ہے یا سور ہے وہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اور کاؤ یا گائے جو ہے وہ ہندوؤں کے لیے ایک مقدس جانور ہے۔ تو اس حوالے سے ان کے جو مذہبی جذبات تھے ان کو ٹھیس پہنچ رہی تھی، چنانچہ انہوں نے فوج کے اندر چند لوگوں نے اس پالیسی کے خلاف ریزنٹمنٹ کا اظہار کیا، تو اس طرح انہوں نے اپنے ادارے کے خلاف بغاوت کی۔ اس کو ہم مکمل طور پر ایک منظم جنگ آزادی کا نام نہیں دے سکتے۔ اور پھر سب سے مضبوط جو دلیل وہ پیش کرتے ہیں، جو ایک طرح سے وہ جو پہلا اسکول آف تھاٹ ہے جو اس کو جنگ آزادی کا نام دیتا ہے، اس کے اس دلیل کا رد بھی پیش کرتے ہیں کہ امریکہ کی جنگ آزادی ہے اور ہندوستان کی جنگ آزادی بغاوت کیوں ہے۔ اس کے جواب میں وہ جو دلیل پیش کرتا ہے یہ مکتبہ فکر، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے فاتح جو پارٹی ہوتی ہے یا فاتح قوم جو ہوتی ہے اس کا بیانیہ پریویل کرتا ہے اور اس کے موقف کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہارے ہوئے شخص یا ہارے ہوئے گروپ کے بیانیے کو یا اس کے نیریٹو کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو امریکہ کی جو جنگ آزادی تھی اس کو جنگ آزادی کے طور پر اس لیے بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان کی وہ جدوجہد جو تھی مسلح وہ کامیاب ہو گئی، اور انہوں نے امپیریل طاقتوں کو شکست دے دی اور اپنی حکومت قائم کر لی، آزادی حاصل کر لی، اس لیے ان کی جنگ آزادی کو جنگ آزادی تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ سب کانٹیننٹ، انڈین سب کانٹیننٹ کے کنٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو چونکہ یہ 1857 کی جو یہ جدوجہد یا کوشش تھی کمپنی کے خلاف، یہ ناکام ہو گئی اور بری طرح ناکام ہو گئی، تو اس لیے اب موقف وہی تسلیم کیا جائے گا جو فاتح پارٹی کا ہے، اور جو ونر پارٹی ہے چونکہ یہ اس کے خلاف ایک کوشش کی گئی تھی لہٰذا اس کے خلاف یہ ایک بغاوت یا ریوولٹ یا میوٹنی کنسیڈر کی جائے گی۔
اب ہم آتے ہیں تیسرے اسکول آف تھاٹ کی طرف، جو اس کو ایک سازش سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس اسکول آف تھاٹ کے جو آرگومنٹس ہیں، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تاریخ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کہ تاریخ کو سمجھنے کے لیے، اس کے کسی بھی واقعے کو اسٹڈی کرنے کے لیے 3 قسم کے اسکولز آف تھاٹ پائے جاتے ہیں، جو ہم یہاں اس انسیڈنٹ جو 1857 میں واقع ہوا اس کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ایک نظریہ ہوتا ہے کہ تاریخ انقلاب کے نتیجے میں، ریولوشن کے نتیجے میں گرو کرتی ہے، یا تاریخی واقعات انقلاب کی صورت میں رونما ہوتی ہیں۔ دوسرا ایک مکتبہ فکر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ تاریخ ارتقائی منازل طے کرتی ہے، ارتقاء کی شکل میں انسانی معاشرہ گرو کرتا ہے اور اس میں مختلف پھر تنازعات جنم لیتے ہیں اور اس طرح کے مختلف واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اور ایک تیسرا مکتبہ فکر ہے جس کو کانسپائریٹوریل اسکول آف تھاٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ ایک سازش کا نتیجہ ہے، اور یہ سازش کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ جو اس سارے واقعے کا بینیفیشری ہوگا سب سے زیادہ، وہ دراصل اس سازش کا ماسٹر مائنڈ ہوگا، اس سازش کو رچانے والا ہو۔ تو اسی طرح ہم اس واقعے کے اوپر بھی جو کانسپائریٹوریل اسکول آف تھاٹ ہے اس کے آرگومنٹس دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ سارا معاملہ جو تھا 1857 کا جو واقعہ پیش آیا، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک سازش تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے کہ چند لوگ اس کے خلاف مزاحمت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور جب وہ مزاحمت پیدا ہو جائے تو اس کو کچلنے کے لیے ایک جواز مل جائے کمپنی کو، اور پھر اسی جواز کی روشنی میں ایسٹ انڈیا کمپنی براہ راست پورے سب کانٹیننٹ پر، انڈین سب کانٹیننٹ پر اپنا تسلط قائم کری ہے۔ تو ان کا اصل مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ بلا شرکت غیر ڈائریکٹلی پورے انڈین سب کانٹیننٹ کو آکوپائی کرنا، کیپچر کرنا، انیکس کرنا۔ تو اس اپنے ڈیزائن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے کچھ ایسے حالات پیدا کیے کہ جس میں لوگ ان کے خلاف مزاحمت کریں۔ اس میں جو پہلی دلیل دی جاتی ہے وہ ہے ڈاکٹرین آف لیپس۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک قانون پیش کیا کہ ہندوستان میں اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی نواب، بادشاہ یا کوئی بھی سلطان اگر وہ لاولد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، تو وہ ایسا کرتے تھے، وہ کسی بچے کو ایڈاپٹ کر لیتے تھے اور اس کو اپنا جانشین ڈکلیئر کر دیتے تھے۔ تو جب بھی وہ بادشاہ یا حکمران مرتا تھا تو اس کے بعد اس کا وہ ایڈاپٹڈ سن یا متبنہ بھی، جس کو اردو میں اور ہماری اسلامک جو فقہ ہے اس کے اندر متبنہ بھی کہا جاتا ہے، وہ آٹومیٹیکلی وہ اس کی جگہ لے لیتا تھا، وہ اس کا جانشین ہوتا تھا۔ اب مسلمانوں کے ہاں تو اس کا یہ ہے کہ وہ جو ایڈاپٹڈ سن ہے وہ وارث، وراثت میں اس طرح نہیں ہے، لیکن جو ہندو مت ہے اس کے اندر تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ اس کی باقاعدہ وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ مینڈیٹری اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی اولاد نہیں ہے یا کسی کا کوئی اگر وارث نہیں ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کسی بچے کو ایڈاپٹ کرے، اور پھر ہندو مت کے اندر اس ایڈاپٹڈ بچے کو بالکل اس کا حقیقی وارث یا حقیقی اولاد کا درجہ حاصل ہوتا ہے اور اس کو بالکل اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک قانون پیش کیا جس کا نام ہے ڈاکٹرین آف لیپس۔ تو اس قانون کی روشنی میں ایسے تمام حکمران جن کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے یا سرے سے اولاد نہیں ہے، ان کے مرنے کے ساتھ ان کی کوئی ایڈاپٹڈ اولاد جو ہے وہ ان کی جانشین قرار نہیں پائی جائے گی، بلکہ ان کی ریاست اور وسائل آٹومیٹیکلی ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں یا تسلط میں چلے جائیں گی۔ اب یہ ایسی پالیسی تھی کہ اس میں چند ریاستیں ایسی تھیں کہ جن کے ہاں یہ مسئلہ تھا۔ مثال کے طور پر جو پیشوا تھے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کا ایک ایڈاپٹڈ سن تھا جس کو نانا صاحب کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ ان کو انہوں نے 1826 میں اپنا
جانشین قرار دے دیا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد جو نانا صاحب تھے ان کی پینشن کو روک دیا گیا، اس بنیاد پر کہ چونکہ یہ اڈاپٹڈ سن ہے، لہٰذا ڈاکٹرین آف لیپس کی روشنی میں یہ اس کے انٹائٹل نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس سے نیچرلی جو نانا صاحب تھے وہ کمپنی کے خلاف ہو گئے، اور اس قانون کے بھی خلاف تھے اور کمپنی کے بھی خلاف ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے ایک مسلح جدوجہد کرنے کا ارادہ کی۔ دوسرا جو واقعہ پیش کیا جاتا ہے وہ ہے اودھ کی جو انیکسیشن ایسٹ انڈیا کمپنی نے کی۔ جب اودھ کی ریاست کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے قبضے میں لیا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے کی وجہ سے وہاں پر جو فوج تھی اس وقت اس ریاست کی، جس کی تعداد تقریباً 80,000 تھی، وہ لوگ بالکل بے روزگار ہو گئے۔ ان کی ریاستی سرپرستی، تنخواہ، وظائف، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ اودھ کی جتنی جاگیریں تھیں ان کو بھی کچھ کو قبضے میں لے لیا اور کچھ کو آکشن کر دیا گیا۔ تو جو جاگیردار تھے وہ بھی، اور جو فوج تھی اودھ کی فوج، وہ ساری کی ساری ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ہو گئی۔ پھر لارڈ ڈلہوزی نے ایک اور ڈگری جاری کی، ایک قانون پیش کیا، اور اس قانون کے تحت لارڈ ڈلہوزی نے یہ قرار دیا کہ آخری جو مغل بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، ان کے بارے میں یہ پہلے سے ایڈوانس میں انفارم کر دیا گیا کہ یہ آخری مغل بادشاہ ہوں گے اور یہ آخری شخص ہوں گے جن کو مغلیہ شہنشاہ کا لقب استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، اور ان کی ڈیتھ کے بعد ان کا کوئی بیٹا یا شہزادہ وہ ان کا جانشین نہیں بن سکتا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی ڈیتھ کے ساتھ ہی مغلیہ سلطنت جو تھی وہ آٹومیٹیکلی وہ ختم کر دی جائے گی، اور اس کا جو اس وقت تو پریکٹیکلی جو مغلیہ سلطنت تھی وہ لال قلعے تک ہی محدود تھی، تو لال قلعے کا جو نظم و نسق اور کنٹرول ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو مل جائے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ جو ایک اور دلیل پیش کی جاتی ہے وہ ہے کارٹریج کی، کہ جان بوجھ کر یہ افواہ پھیلائی گئی کہ اس کارتوس کی جو پیکنگ ہے اس کے اندر جو چربی استعمال کی گئی ہے وہ گائے اور سور کی ہے۔ تو اس سے مسلمان اور ہندو دونوں جو مذاہب کے سپاہی تھے ان کے اندر اپنے مذہب کے یا اپنے عقیدے کے حوالے سے ایک خوف پیدا ہو گیا، اور انہوں نے فوج کی جو ملازمت تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی اس کے اندر رہتے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی۔ اب یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے واقعات کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو وہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ لوگ، فوج اور چند بچے کھچے جو حکمران تھے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ اب ایک طرف نانا صاحب کے لیے انہوں نے ڈاکٹرین آف لیپس کا قانون لا دیا کیونکہ وہ اڈاپٹڈ سن تھے۔ بہادر شاہ ظفر، ان کے اوپر تو ڈاکٹرین آف لیپس لاگو نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ان کی اولاد تھی، ان کے جانشین تھے، تو ان کو کچلنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ اب یہ آخری مغل شہنشاہ، ان کے بعد کوئی ان کا بیٹا یا شہزادہ وہ اس ٹائٹل کو بھی اور اس کی پریویلیجز کو بھی انجوائے نہیں کر سکے گا۔ تو اس طرح انہوں نے خود ایسے حالات کمپنی نے پیدا کرنے شروع کیے ہوئے تھے، اور جب پھر جنگ آزادی ہوئی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اودھ کی فوج نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کیونکہ وہ کمپنی کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے تھے۔ اودھ کے مختلف جاگیرداروں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کیونکہ وہ جاگیروں سے محروم ہوئے تھے۔ بہادر شاہ ظفر، انہوں نے سرپرستی کی تمام افواج کی، اور ان کو ایک سینٹرل اتھارٹی کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے یہ رول کیوں پلے کیا؟
کیونکہ وہ بھی افیکٹی تھے۔ اور اسی طرح جو کارفیز کا انسیڈنٹ ہے اس میں بھی ہندوستانیوں کو مائل کیا گیا کہ یہ ایک افواہ پھیلا کر کہ وہ کمپنی کے خلاف بغاوت کریں۔ اب یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف اس بغاوت میں جو سینٹرل اتھارٹی تھی، بہادر شاہ ظفر کو ایک سینٹرل اتھارٹی کے طور پر تسلیم کیا تمام مزاحمتی طاقتوں نے، تو انہوں نے کیوں تسلیم کیا؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ اگرچہ بہادر شاہ ظفر عملاً لال قلعے تک کے حکمران تھے، لال قلعے کی چار دیواری سے باہر ان کے کوئی حکمرانی عملی طور پر نہیں دیکھی جا سکتی تھی، لیکن وہ بابر کے، اکبر کے، شاہ جہان کے، جہانگیر کے، اورنگزیب عالمگیر کے جانشین تھے، جو ایک لیگیسی تھی، فیملی لیگیسی تھی، اس کو کیری کرتے تھے۔ اور اس وجہ سے جو کامن انڈینز تھے ان کے دل کے اندر بہت زیادہ رسپیکٹ تھی۔ تو اس وجہ سے بھی بہادر شاہ ظفر کو کمپنی خود بھی اپنے راستے میں ایک رکاوٹ سمجھتی تھی۔ تو اس نظریے کے مطابق یہ جتنے واقعات بھی ہیں وہ پلان کیے گئے تاکہ لوگوں کو اکسایا جائے اور لوگ کمپنی کے خلاف ایک مزاحمت پیش کریں، اور اس مزاحمت کو جواز بنا کر ایسٹ انڈیا کمپنی نہ صرف ان تمام حکمران جو بچے کھچے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے تھے ان کو ختم کر دے، بلکہ وہ پورے بر صغیر پاک و ہند پر ڈائریکٹ اپنا تسلط قائم کر سکے۔ تو یہ 3 مکاتب فکر ہیں 1857 کی جنگ کے حوالے سے۔ کچھ کے نزدیک یہ جنگ آزادی، کچھ کے نزدیک یہ بغاوت، اور کچھ کے نزدیک یہ ایک پری پلان ڈرامہ یا اسکرپٹ تھا جس کو پلے کیا اور بڑے اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو استعمال کیا گیا۔ تو یہ 3 رائے اس واقعے کے اوپر پائی جاتی ہیں۔ اب اس میں کون ٹھیک ہے کون غلط ہے یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی اس نشست کو برخاست کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے اس سلسلے کو پسند بھی کریں گے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں گے اور اپنی تجاویز ہم تک پہنچاتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔